بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں آب پاشی کے حوالے سے کہ دھان کی فصل کو پانی کب لگانا چاہیے، کتنا لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، وہ کون سی سٹیجز ہیں جس پر پانی کا ہونا لازمی ہے، اور کب کب ہمیں زمین کو ہوا بھی لگنے دینی چاہیے۔ جب ہم نے دانے دار زہریں استعمال کرنی ہو تو آب پاشی کیسے مینج کریں، ہم نے کھاد کا استعمال کرنا ہو پنیری کی منتقلی کے بعد تو آب پاشی کو کیسے مینج کریں۔ تو دوستو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آب پاشی کی مینجمنٹ ہے یہ براہ راست کاشت کے لیے نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے پنیری منتقل کرنی ہے کھیت کے اندر، اس وقت کھیت کے اندر پانی کا لیول 1 سے 1.5 انچ ہونا لازمی ہے۔ اگر لیول زیادہ ہوگا تو ہوا چلنے سے پنیری کے اکھڑ جانے کے چانسز ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، پودوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اور اگر پانی کا لیول بہت کم ہوگا تو اس وقت کیونکہ شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو پودوں کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے بھی پودوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو پودوں کی تعداد ہے اس کا کلیدی کردار ہے اوسط پیداوار میں، کہ ہم باقی تمام عوامل بخوبی سر انجام دیں، لیکن اگر پودوں کی تعداد مکمل نہ ہو، پوری نہ ہو، تو ہم مطلوبہ ہدف پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ بات ہوگی پہلی پنیری کی منتقلی کے وقت۔ اس کے بعد آپ نے 1 ہفتے کے بعد پانی تھوڑا سا بڑھا دینا ہے، 2 انچ تک لے آنا ہے۔ پھر یہ 2 انچ کی جو سطح ہے یہ آپ نے کم از کم 3 ہفتے تک مینٹین کرنی ہے، یعنی 20 سے 25 دن تک آپ نے برقرار رکھنی ہے۔ خشک نہیں ہونے دینا پانی، اس سے کم بھی نہیں ہونے دینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 5 سے 6 دن کے لیے زمین کو سانس لینے دینی ہے، ہوا نکالنے دینی ہے۔ اس میں آپ پانی نہیں لگائیں گے، 5-6 دن کے بعد زمین تر و تر حالت پر آ جائے گی۔ یہ وہ سٹیج ہے جس پر آپ نے کیا کرنا ہے، دانے دار زہر کا بھی چھٹا کر دینا ہے۔ اگر آپ نے جڑی بوٹی مار استعمال کرنی ہے زہریں تو اس کا بھی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جو کھاد دینی ہوتی ہے نائٹروجنی کھاد، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ چھٹا کر کے پانی لگا دیں۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے جڑی بوٹی مار زہریں یا دانے دار زہریں، 2 انچ پانی کم از کم 5 سے 6 دن مینٹین رکھنا ہے، خشک نہیں ہونا چاہیے، پھر ہی یہ دانے دار زہریں اثر کرتی ہیں، ادروائز آپ کی زہریں ضائع چلے جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ زمینیں جہاں پر پانی کو اتنے دن کے لیے کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ پانی کی ان کے اندر سیپیج بہت زیادہ ہے، وہ فوری پانی پی جاتی ہیں، یا پکے واٹ کی زمینیں نہیں ہیں، تو ان زمینوں میں آپ نے دانے دار زہر جو ہے ان کا آپ نے چھٹا کرنے کی بجائے سپرے کرنا ہے، یعنی آپ جو لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں ان کا آپ نے سپرے کرنا ہے، بجائے آپ دانے دار کا چھٹا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ تر وتر کا لگاتے رہیں، اور خاص کر جب گوب پر آ جائے تو اس وقت آپ نے تر وتر کا ہی پانی لگانا ہے، آپ نے پانی کو مسلسل کھڑا نہیں رکھنا۔ اور جب آپ نے پانی بند کرنا ہے تو وہ کون سی سٹیج ہونی چاہیے، آپ نے دانے پر نظر رکھنی ہے۔ جب دانے کی بھرائی مکمل ہو جائے، یعنی تقریباً 15 دن پہلے پکنے سے، تو آپ نے اس وقت پانی آخری لگا کے بس کر دینی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کی فصل 95 دن کی ہو جائے، تقریباً مختلف اقسام ہیں، کچھ 110 دن کی ہیں، کچھ 103 دن کی ہیں، کچھ 105 دن میں پک جاتی ہیں، تو اگر ہم 110 سے 15 دن لگائیں تو 90 سے 95 یا 100 دن، یہ وہ رینج ہوتی ہے موسمی حالات زمین کی ساخت کے حوالے سے۔ جب آپ نے دانے کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے جب دانہ مکمل بھرائی ہو چکی ہوتی ہے، اب اس نے صرف پکنا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے پانی بند کر دینا ہے، تاکہ جب ہم فصل کی کٹائی کریں تو اس میں جو ہم کمبائن ہارویسٹر چلاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر کھیت کے اندر پھنس نہ جائے، یعنی وتر حالت ہوتی ہے اس وقت، لیکن وہ آسانی سے کمبائن ہارویسٹر چل سکتا ہے، اور پھر اس کی کٹائی کے بعد جو ہے وہ جلدی زمین وتر پر آئے اور ہم جو ہے آگے گندم کی کاشت جو ہے وہ بار وقت کر سکیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں دھان کی فصل میں آب پاشی کے حوالے سے، اور آب پاشی کا خاص تعلق ہے جڑی بوٹی مار زہریں اور دانے دار زہروں کے استعمال کے حوالے سے، کہ جب بھی آپ نے جڑی بوٹی مار زہریں استعمال کرنی ہے، چھٹا کرنا ہے یا فلڈ کرنی ہے، تو پانی کو مینٹین کرنا ہے آپ نے کتنے دن کے لیے، کم از کم 5 دن کے لیے 2 انچ، اور اسی طرح آپ نے اگر دانے دار زہروں کا چھٹا کیا تب بھی آپ نے 5 سے 6 دن کے لیے، یعنی 1 ہفتہ سمجھ لیں، آپ نے 2 انچ پانی کی سطح برقرار رکھنی ہے۔ اگر پانی خشک ہو گیا تو آپ کو دانے دار زہروں کا یا ان جڑی بوٹی مار زہروں کا اثر نہیں ملے گا۔